اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شادیاں کرنے کے لیے جو مومن مردوں میں، ایمان والے مردوں میں جو طاقت ہونی چاہیے وہ میں نے بتائی تھی، اور اس سے مراد وہ نان و نفقہ کی طاقت ہے اور پیار اور حق کی طاقت ہے، جو آئی تھنک آج کل کے زمانے کے لحاظ سے ممکن نہیں ہے، کیونکہ مہنگائی اتنی ہو چکی ہے امپاسبل سی بات ہے یہ سب کچھ کرنا۔ آج اگلی آیت کروں گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک ہم نے حکم دیا ان لوگوں کو جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور حکم دیا تمہیں بھی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ کے ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہر تعریف کا مستحق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہی ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اگر چاہے تو لے جائے تمہیں اے لوگو اور لے آئے دوسروں کو، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب کا تو یہ اس کی اپنی ہی کم نظری ہے، اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا ثواب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ یقیناً بے شک آیت نمبر 131 سے لے کر 134 تک کا میں نے آپ کے ساتھ ترجمہ بیان کیا ہے، اب ان کی تفسیر کرتی ہوں۔ یہ زیادہ تر کانٹین ہے اللہ تعالیٰ کی تعریفات پر اور اللہ تعالیٰ کی قدرت والا ہونے پر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی عطا کرتا ہے، ان کو بھی ترقی اور کامیابیاں اس غرض سے دیتا ہے جو آج وہ اسپیس میں جانے کے قابل ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے کہ سمندر میں حاجی، عمرہ کرنے والا اور غازی کے علاوہ کوئی بھی سمندر کی تہہ میں نہ جائے۔ آج کل یہ کافی لوگ جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت ہی ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو تلاش کر رہے ہیں کہ شاید ان کو عقل آ سکے، شاید یہ لوگ، خیر اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو دنیا میں لعنتی ترین قرار دیا ہوا ہے، اور دیکھیے کہ یہ کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ وہ ہمارے تو خلاف ہیں، مسلمانوں کے تو سخت خلاف ہیں، وہ لوگ ہم سے جیلس ہوتے ہیں، ہم سے جلنے کے لحاظ سے نا۔ اس کے علاوہ شاید وہ انسانیت کی قدر کرتے ہوں یا ہیومن رائٹس صحیح ادا کر رہے ہوں، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا آنکھوں سے دیکھ کر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، خیر یہ عقل والوں کے لیے ہے، جن کو اللہ نے لعنتی قرار دیا ہے ان لوگوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے اور کیا کر لینا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا تھا، اے قوم اگر تم کفر کرو اور تمام اہل زمین بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور ستائش کے قابل ہے، یعنی اللہ نے پیدا کیا ہے، اس نے رزق دینا ہے، جو کچھ ہم لوگ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں، جو کچھ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے یہ حاصل کرنا ہے وہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے ہی نیک ہیں یا بڑے ہی ہم لوگ پرہیزگار ہیں یا بڑے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے وہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بھی دیتا ہے، کفار کو بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے ذمہ قدرت پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ہر انسان سے۔ جیسے کہ میں آپ کو وہ چھوٹی 30 سیکنڈ والی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ انسان نے کھانا کیا ہے، پینا کیا ہے، کس بیماری سے مرنا ہے یا کس طرح مرنا ہے، سارا کچھ، یا اس کے نصیب میں جنت ہے یا دوزخ ہے، یہ سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے۔ یہی والا کام ہے سارا، کہ ان لوگوں نے دوزخ میں جانے والے جو ہیں وہ اسباب بنائے ہوئے ہیں، وہ آلریڈی حرکتیں ہی وہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے دوزخ میں جانا ہی جانا ہے، اللہ کا انکاری ہو کے، اللہ کے ساتھ کفر کر کے۔ وَإِن يَشَأْ، اگر اللہ چاہے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے۔ یہ قیامت کی آخری نشانی یہی ہوگی، جب کفر و شرک ابھی بھی خیر بہت زیادہ ہے، جتنا سارا میری نظروں میں آیا ہے، جتنا سارا میں نے دیکھا ہے وہ بہت زیادہ ہو چکا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بلکہ سم ٹائم میرا ایسا دل کرتا ہے
جب میں اس طرح کی کوئی حرکت یا اس طرح کے کچھ لوگوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں شرک کرتے ہوئے یا لائک سوشل میڈیا پہ گناہ کرتے ہوئے، تو میں بھی ایک دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ قیامت کیوں نہیں آ رہی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب. لیکن یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا صبر ہے جو ابھی تک دنیا قائم ہے. نشانیاں تو ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، کوئی ایک آدھ ہی رہ گئی ہے. ٹڈیوں نے مرنا ہے ابھی، ٹڈیوں سے چھوٹی مخلوق سے خلاقت سٹارٹ ہوگی، پھر ہم انسانوں کا نمبر آئے گا. کیونکہ جانوروں کا اینڈ تو یہی ہے، ان کا محشر یہی ہے کہ انہوں نے اتنا ہی، ان کا یہی محشر ہے. صرف ہم لوگوں نے، جنات نے اور انسانوں نے جو ہے وہ صرف محشر میں جمع ہونا ہے. حساب کتاب ہمارے لیے ہی ہوگا، انسانوں کے لیے اور جنات کے لیے. کیونکہ دنیا تخلیق ہی انسان کے لیے کی گئی ہے، ہمارے لیے تخلیق کی گئی ہے دنیا. جنات ہم سے پہلے تھے، جب ان کو مار گرایا تھا، بھگا دیا تھا، کچھ بھاگ گئے تھے، سمندروں میں جا کے چھپ گئے تھے، پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، یہ سارا کچھ ہوا تھا نا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ یہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے کہ ہماری جگہ کسی اور کو لے آئے. لیکن ہم لوگ آخری امت ہیں. قرآن کریم تو سراپا ہدایت ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہونے والے سارے کے سارے وہ اس میں موجود ہیں، احوال موجود ہیں، ان میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند کی، سورج کی، ستاروں کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں. تو ظاہر ہے اس کے آنے میں کوئی شک تو نہیں ہے، نہ کوئی. خیر، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے اچھے اعمال کرتے رہیں، تب ہم لوگ ہدایت پا سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا فَمِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ بقرہ میں کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا، کہ اللہ ہمیں صرف بھلائی جو ہے وہ دنیا میں ہی دے. لوگ صرف دنیا میں ہی کامیابی چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتی، یہ قرآن کہہ رہا ہے. کیونکہ جب میں آپ کے ساتھ یہ والی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہوں، خیر اس کے علاوہ میں نے کبھی اور کوئی ویڈیوز بنائی نہیں ہے، تو اس وقت میں قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتی. میں وہی کچھ آپ سے کہتی ہوں جو کچھ قرآن میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ادروائز کچھ چیزیں جو دیکھ کے آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں، شیئر کرتی ہوں، وہ والی میں نے دیکھی ہوتی ہیں. کیونکہ یہ تو اب ہمارے ذمہ ہے کہ ہم لوگ قرآن کو پہنچائیں اور لوگوں کو دلیلیں دیں کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، آج کل یہ ہو رہا ہے، یہ ہے. سب کو پتہ ہے، میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کیونکہ میں لڑکی ہوں، میں گھر میں رہتی ہوں. جتنا سارا انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ آنکھوں سے گزرتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ بیان کر دیتی ہوں. یہ ساری چیز ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف دنیا میں کامیابی عطا فرما، یعنی کہ ہمیں دنیا میں ترقی دے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ترقی دے دیتا ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوتا. انہوں نے صرف دنیا کی کامیابی جو ہے وہ طلب کی تھی، سو اللہ نے ان کو دے دی. کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1000 امتیں ہیں ٹوٹل، یعنی کہ 1000 جو ہیں وہ زمین و آسمان میں موجود، تمام جگہ پر نا موجود جو امتیں ہیں وہ 1000 ہیں. 600 پانی میں ہیں یعنی سمندر میں ہیں، 400 پر. ایک تو ہم انسان ہو گئے، دوسری پرندے وغیرہ ہو گئے، جانور ہو گئے. 400 امتیں ہیں جو نظر نہیں آتی ہیں. آگے آپ خود دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کا مالک ہے. زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اور جو ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. اس کا مطلب یہی ہے. آپ ایک دفعہ خود سے نا ٹرائی کیجیے گا اپنے ذہن میں، رات کو آپ کو بھی سو رہے ہوں، جب آپ بالکل ریلیکس ہوں، سوچیے گا کہ ہم جنات جانور تو صرف 3-4 امتیں بنتی ہیں، باقی کے کون ہیں؟ یہ وہ یہودی بھی تلاش کر رہے ہیں ان کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مجھ سے جو چیز طلب کرتا ہے میں اسے عطا فرماتا ہوں، چاہے وہ اللہ کا نام نہ لے رہے ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دماغ کے لحاظ سے، ان کی نیتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے. لیکن دنیا مانگنے والوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ صرف دنیا کا ہی لیتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. کیونکہ جو اللہ کا منکر ہوا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہوا، قرآن و حدیث کا جو منکر ہوا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے. اس نے جو مانگا تو اس کو مل گیا. باقی ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ دونوں جہانوں کی چیزیں دیتا ہے، لیکن ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں وہ کرنا ہوگا جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. اگر ہم وہی کریں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت کی انشاءاللہ دونوں کی ہمیں کامیابی ملیں گی.
इंशाल्लाह हम आखिरी उम्मत हैं और हम लाडली उम्मत हैं, बनी इसराइली नहीं है। जैसे कि वो अहादीस में बार बार उनका आया है कि हम ये हम वो, हम ये हम वो अभी कहते हैं। मेरा कुछ थोड़ा सा हुआ है इस बारे में ना, बात हुई थी किसी बनी इसराइली से ही, तो उसने यही कहा था कि हम हैं। मैंने कहा छठे मुँह तेरा, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अल्लाह ताला बहुत बुलंद मर्तबे वाला है, और अल्लाह ताला से हम लोग जो कुछ मांगते हैं तो वो अल्लाह ताला हमें अता फरमाता है। दुनिया और आखिरत के बुलंद मुकाम और मकासद को हासिल हम तभी कर सकते हैं अगर हम अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करें, क्योंकि ये सब कुछ उस ज़ात के कब्ज़े कुदरत में है जो हर चीज़ का, हर नफ़े और नुकसान का मालिक है। इसके सिवा उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उस अकेले से मांगे। वही लोगों के दरमियान सआदत और शिकावत को तकसीम करने वाला है। हमारे दिलों में अपने बहन भाइयों के लिए, अपने बच्चों के लिए जो मोहब्बत होती है वो इसी वजह से होती है। इसके अलावा अगर किसी और से होती है, लाइक किसी के लिए दिल में एहतराम होना या रहमदिली आ जाना, ये सारा कुछ अल्लाह ताला की तरफ से ही होता है, और अपनी इस तकसीम में आदिल है, क्योंकि वो जिस चीज़ को जिसका अहल समझता है उसे अता फरमा देता है। इसीलिए इरशाद फरमाया वकान अल्लाहु समीअन बसीरा, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ को देखने वाला और सुनने वाला है। ये थी मेरी आज की वीडियो। सदके जारी की नीयत से शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।